کہ ایک دن مجھے ابو جان نے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بہت خوش ہو کے مجھے کہا کہ تمہیں اللہ میاں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بیٹی بنا کے تمہیں دی ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ان کا ویسے ہی قدرتی طور پر لگاؤ بہت زیادہ تھا۔ میرے دادا ابو جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے وہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور ان کی زندگی میں نے صرف نیکی دیکھی ہے۔ میری تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں ان کے ساتھ واک پہ جاتی تھی تو مجھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے واقعات سناتے تھے، اور مجھے انہوں نے کافی دعائیہ اشعار یاد کروائے، اور دعائیں بھی جو ہے کافی ساری انہوں نے مجھے یاد کروائی۔ میرے ساتھ اتنا تعلق تھا، میرے 4 بیٹے، میں نے جب کہا نا بھی یہ ایک خلیفہ وقت دیا دعاواں نہ ہوئے نے، انہوں نے نا یاد کیتے ہوئے سی، جب بھی مجھے ملنا بھی آپ 5-10 دن کے بعد آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہنا بھی آپ کے بڑے بیٹے کا نام عطا المنان، میں نے کہنا ہاں، دوسرے کا مدحسن، تیسرے کا نام ہے آپ کا سوچ کر، ہاں احمد طارق اس کا نام ہے، چوتھے بیٹے کا محمود احمد ہے۔ یہ خدا کا ایک نشان ہے، یہ خلیفہ وقت کی دھومان ہے، بہت زیادہ مطلب احمدیت دیتا، عاشق سان، جنون تک ان کو پہنچا ہوا تھا کہ بھی ہر ایک مخالف جس سے ہم کنی کتراتے اس کے ساتھ جا تبلیغ کرتے۔ احمدیت کی تو بہت ہی زیادہ، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے میرا خیال ہے کم ہے۔ ہمارے ساتھ ان کا بہت زیادہ شفیق رویہ تھا، بائی نیم جانتے تھے چاروں بھائیوں کو، اور جہاں بھی میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ شیخ صاحب کا اللہ تعالیٰ نے حافظہ کتنا دیا ہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ ابو نے ان کو نام بتائے ہیں، کوئی واقعات بتائے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح کے معجزات میں سے اولاد دی ہے، دعاؤں کے معجزے میں میری اولاد نشانی ہے۔ تو جب بھی ملتے تھے 8 دن بعد آنا، 10 دن بعد آنا، چاہے 1 ماہ بعد آنا، انہوں نے جب بھی آنا تو انہوں نے بتانا ہے کہ بائی نیم نام لینے ہیں کہ آپ کے فلاں بھائی کا کیا حال ہے، وہ کیوں نہیں آیا مسجد میں۔ جب مسجد میں آ جانا ہے تو دیکھ لینا کہ ننگے سر کوئی ہے تو اس کو کہنا کہ ٹوپی لیا کرو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کر لینی ہے۔ تو پھر اس کے متعلق اگر بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ مربی صاحب سے کہتے تھے کہ آپ نا مجھے 2 منٹ دیں بات کرنے کے لیے، میں کچھ نہ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ بتا دینا، حضرت مسیح موعود کے متعلق کوئی واقعات بیان کر دینے۔ دعاؤں کے متعلق انہوں نے ہمیں شروع سے بہت توجہ دلائی ہے کہ دعائیں کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں کبھی باہر ایک سیر کرانے لے کے جاتے تھے، موٹر بائک پہ یا سائیکل پہ یا پیدل، تو سارے راستے دعائیں پڑھتے تھے، مجھے کہتے تھے کہ میرے پیچھے پیچھے دعائیں پڑھو، اور کافی دعائیں انہوں نے اس طرح ہمیں سکھائی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جماعتی عہدوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدام الاحمدیہ کے دور میں ابا جان نے ناظم اطفال الاحمدیہ کے طور پر، زعیم حلقہ کے طور پر کام کیا ہے، اور بچوں کو بڑے شوق کے ساتھ وہ جماعتی اجتماعات وغیرہ میں ایون ربوہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے خرچ پر لے جایا کرتے ہوتے تھے، تو اطفال الاحمدیہ کے ساتھ انہوں نے لمبا عرصہ کام کیا ہے۔ جماعتی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ شیخ صاحب میرے نال عموماً زیادہ ہی کہندے ہوندے سن بھی ایم ٹی اے منیر صاحب دیکھا کرو، ویسے تو اللہ نے دیکھی تو ایم ٹی اے، مگر خاص طور پہ میرے ہدایت کرتے سن ایم ٹی اے دیکھا کرو تو حضرت صاحب کی کتاباں پڑھیا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار بہت ان کو یاد تھے، اور ہمیں بھی خاص کر دعائیہ اشعار جو ان کے تھے، اور مجھے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کلام ہے جس میں بزبان حضرت اماں جان انہوں نے حضور نے لکھا ہے، وہ مجھے فریم کروا کے حضور نے ابو جان نے دیا تھا، دعائیہ اشعار، اور کہتے تھے اپنی اولاد کے لیے دعائیں آپ پڑھا کرو، اور میرے کچن میں ابھی بھی وہ فریم وہ لگا ہوا ہے جو ابو جان، ان کی بہت یہ اس طرح کی خواہشات ہوتی تھی کہ یہ دعائیہ اشعار جو ہے نا میں سب کو دوں، اور فوٹو اسٹیٹ کروا کے لوگوں کو دیتے تھے، اس طرح کی چیزیں۔ یاد ہے 26 میں سن 8 حزب المومنی، وہ غروب شمس وقت صبح محشر آفرین۔ یہ ایک شعر ہے جو وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور یہ میں نے انہیں سے سیکھا ہے۔ تو ہے جو پالتا ہے ہر دم سنبھالتا ہے، غم سے نکالتا ہے دردوں کو ٹالتا ہے، کرتا ہے پاک دل کو حق دل میں ڈالتا ہے، یہ روز کر مبارک سبحانہ میاں رانی۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہی شعر پڑھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، آپ کے کلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ یہ ایک بڑا خاص پہلو ہے کہ ہر وقت ان کی زبان پہ مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات، آپ کے اشعار وہ گنگنا کے بھی پڑھتے تھے اور تحت اللفظ بھی پڑھتے تھے۔ شعر و شاعری کے ساتھ بڑا شغف تھا ان کا،
اور ہمارے سارے خاندان میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بچے جو ہیں آگے ان کو بھی یہ لگاؤ ہو گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعروں کو پڑھنا، آپ کے کلام کو پڑھنا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ہے کتب سے بہت لگاؤ تھا، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو منظوم کلام سے بہت جو ہے نا وہ عشق کی حد تک جو ہے نا وہ لگاؤ تھا. اور اسی وجہ سے یہاں پر پاکستان میں بھی اور یہاں پر جرمنی کے قیام کے دوران بھی میرے پاس جو گھر میں سے جتنی بھی کتب موجود ہیں اس پہ ہر جگہ پر انہوں نے جب کسی کو وہ کتاب جو ہے وہ تحفے میں دی ہے یا پیش کی تو ہمیشہ اس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو ہیں دعائیہ اشعار جو ہیں وہ لکھ کے جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے. آپ اپنی آخری عمر میں دعاؤں پر بہت زور دیا کرتے تھے. آپ کا انداز تربیت نہایت منفرد تھا. اور آخری ان کا جو وقت سال 2 سال گزرا ہے وہ تو بس صرف نافع اللہ ہو گئے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ نے اب جو شہادت ان کو عطا کی ہے ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کا ہے مقام. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نیکیوں کو قائم کرنے کی توفیق دے. ہاں، میں 2 الفاظ کہوں گا کہ وہ خدا کے ولی، نیک ولی اللہ متقی و پرہیزگار تھے. ہر وقت تقوی میں رہتے تھے اور دعائیں کرنا اور سراپا ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. تو میں ایک مثال دوں گا کہ جب بھی پتوں کی آتے تھے تو مختلف قسم کے ان کے پاس فوٹوز کاپیز ہوتی تھیں. درود شریف کی ہوتی تھیں، کلمہ طیبہ کی ہوتی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر کی ہوتی تھی، خلیفہ ثانی کی شعر کی ہوتی تھیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو اس وقت مجھے بڑی عجیب بھی لگی اور پھر مجھے اس کا مزہ بھی میں نے بہت لیا. کسی چیز میں کچھ مضطرب تھے ایک دن، اور حالانکہ خود اتنے دعا گو تھے، دن اور رات کا ہر حصے میں دعائیں کرتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سے میں درخواست دعا کرتا ہوں، یہ فلاں معاملہ درپیش ہے تو آپ خصوصیت سے دعا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر دوبارہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا تو میں نے کہا ابو جان آپ تو ماشاءاللہ خود اتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں، تو مطلب میں کیا، میری کیا بساط. تو کہنے لگے نہیں، بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کمزوری کی حالت میں کی گئی دعا بہت پسند ہوتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جو بچیاں جو دعا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. تو اتنا حسن ظن ان کا کہ مطلب عورت ذات کے اوپر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی ضرور کرے گا. تو وہ بات مجھے آج بھی میں سوچتی ہوں تو مجھے مسرور کر دیتی ہے. آخری ملاقات آخری دنوں میں تو وہ بہت زیادہ نا نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی. انہوں نے تو ہر وقت نہ ادھر پتوں کے آتے تھے، کمرے میں ادھر ہی ہوتے تھے اور نہ ادھر ہی جو ہے نا مطلب دعائیں وغیرہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. ملاقات تو تھوڑی ہوتی تھی کیونکہ کمرے سے تھوڑا باہر نکلتے تھے. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو صرف دعا کرتے تھے، میرے دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اعلیٰ پائے مربی بنائے اور جماعت احمدیہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ابو پتوں کی آیا کرتے تھے تو ابو نے ایک کمرہ یہاں پہ لیا ہوا تھا، اس کو بیت الدعا ابو نے بنا لیا تھا. تو ابو سارا دن اور رات اس میں عبادت کرتے رہتے تھے. ہمارے گھر ایک دفعہ ایک خاتون آئی، مہمان خاتون، ان کو ان کے ساتھ والا کمرہ دیا. تو وہ صبح اٹھ کے بتاتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ میں آج تک ایسا بندہ زندگی میں نہیں دیکھا. کہتی ہیں میں بچوں کو دیکھنے کے لیے رات کو وقفے سے اٹھتی تھی تو دیکھتی تھی کہ کثرت سے رو رو کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں ابو جان کے بارے میں. اور ان کی حیرانی کا یہ عالم تھا کہ کہہ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا جو ساری رات اس طرح عبادت کرتا ہے. اور ابو دن میں بھی بڑے کم سوتے تھے، عبادت میں زیادہ ٹائم اپنا گزارتے تے. ہمارے سے زیادہ اس طرح کی ہوتی تھی، یا تو مجھے کہتے تھے کہ تم مجھے کمپیوٹر پہ نظمیں سناؤ، یا ہم بچوں سے نظمیں سنتے تھے، ہمارا کمپٹیشن کرواتے تھے، یا ہمارے درمیان کہتے تھے بیت بازی، خود بھی اس میں حصہ لیتے تھے. ہمیں ہر وقت مطلب دعائیں بتاتے رہتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ نماز پڑھو، قرآن مجید پڑھو. اور جب بھی وہ ہم سے ملتے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی دعائیں پڑھاتے تھے، اشعار کہتے تھے اور ہمارے لیے دعائیں بہت کرتے تھے. مکرم شیخ محمد اکرام عطر صاحب کے تمام عزیز رشتہ دار آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی محبت، پیار اور نیک نمونے کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ میرے سسر تھے اور ایک شفیق باپ بھی تھے، بہت محبت کرنے والے، دعا گو تھے. جب ان کو کبھی پتہ چلتا تھا کہ میں پتوں کے سے لاہور ان کو ملنے کے لیے آ رہا ہوں تو سراپا دعا بن جاتے تھے. تو تب تک سجدے میں رہتے تھے جب تک میں پہنچ جاتا تھا. بہت ہی دعا کیا کرتے تھے میرے لیے، بچوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. تو انتہائی شفیق اور محبت کرنے والے شخصیت تھے وہ. معاشرتی تعلقات باوجود ان کے پاس اتنے سورسز نہیں تھے، مالی پوزیشن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ، غیرت جماعت کے ساتھ اس قدر محبت اور شفقت پیش آتے تھے. جو لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں
तो